السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک کلاس جو ماہ رجب کے حوالے سے رکھی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کلاس کے اندر ذکر کریں گے کہ ماہ رجب کیا، اس کے فضائل وارد ہیں، اس کے احکام، اور اس میں سرزد کیے جانے والے یا ہونے والے وہ بدعات جو بر صغیر کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بات اگر کی جائے ماہ رجب کی، تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب یہ قمری سال کے 12 مہینوں میں سے ایک اور 4 حرمت والے مہینوں میں سے یعنی اشہر حرم میں شامل ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت پڑھ کر آپ کے سامنے سنایا، کہ مہینوں کی گنتی کو 12 بتایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی یہ 12 ہے۔ اس میں سے 4 مہینے خصوصی حرمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 محترم مہینوں کی صراحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، وہ ہے ذوالقاعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب، جس کو رجب مضر جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں کو زمان جاہلیت ہی سے عزت و احترام حاصل تھا، اور عرب میں ان دنوں میں نہ جنگ ہوتی تھی نہ قتال کیا جاتا تھا۔ خود رجب کو زمانے قدیم میں رجب الاسم یعنی بحرا رجب کہا جاتا تھا، کیونکہ اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے ہتھیاروں کی آواز نہ سنائی دیتی تھی، نہ شور شرابہ چلتا تھا۔ اگر بات اشہر حرم کی خصوصیت کی جائے، حرمت والے مہینوں کی خصوصی تقدس حاصل ہونے کی بنا پر صحابہ ہو، تابعین نے یہ ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ ان پاک مہینوں میں انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، کا مطلب یہ ہے کہ تمام مہینوں میں ہی اپنے اوپر ظلم نہ کرو، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عزت دی ہے اور ان کی حرمت کو اللہ نے بڑھایا ہے، اور ان میں گناہ کا وبال اور سنگینی زیادہ ہو جاتی ہے، اور نیک عمل ان کا اجر بھی اللہ بڑھا کر دیتا ہے۔ گویا ان ماہ میں نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور برائی کی سختی بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رجب کی اہمیت پر جب ہم خصوصی طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے مہینے کی فضیلت پر کوئی صحیح اور مستند حدیث ہم کو ملتی نہیں ہے جو رمضان اور محرم کی طرح یا ماہ رمضان کی فضیلت کی طرح اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتی ہو۔ تاہم بعض آثار و روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں صحابہ اس ماہ میں نفلی روزے اور عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل تھا جن میں عبادت کا اجر انسان کو زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھا کرو اور کچھ دن چھوڑ کر کچھ دن رکھا کرو، یعنی اللہ کے نبی نے لگاتار روزے رکھنے سے منع فرمایا، یعنی مکمل مہینہ روزہ رکھنے سے آپ منع فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر اور بزرگ تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ماہ رجب میں نفلی روزہ رکھنا بھی ان سے منقول ہے۔ لہذا نفلی روزہ رکھنا چونکہ بذات خود ایک نیک عمل ہے اور رجب یہ اشہر حرم میں سے شامل ہے، اس لیے اس ماہ میں بغیر کسی مخصوص ثواب کی نیت کرتے ہوئے عام نفلی روزوں کے علاوہ اگر آپ نفلی روزے رکھتے ہیں تو یہ مستحب بھی ہے، باعث اجر بھی ہے۔ رجب کے روزوں سے متعلق بہت ساری ضعیف اور موضوع روایتیں موجود ہیں، جیسے کہ رجب کے مہینے میں عمومی نوافل و روزہ رکھنا یقینی طور پر باعث برکت ہے، لیکن خصوصی فضیلت کے ساتھ جو احادیث لوگوں میں مشہور ہیں وہ پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی ہیں۔ محدثین اکرام نے تصریح کی ہے کہ ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت میں اتنی احادیث بیان کی جاتی ہیں یا تو وہ شدید ضعیف ہے یا موضوع یعنی من گھڑت روایتیں۔ صرف اگر آپ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھیں، وہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزوں کی فضیلت
وہ دو قسم کی ہے، یا تو ضعیف ہے یا تو موضوع ہے۔ چنانچہ انہوں نے تمام وارد روایات کی سند کو بحیثیت محدث چیک کیا اور سب کو ناقابل اعتماد بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ یہ نہیں کہ صرف اہل حدیث علماء کو دیکھیں، غیر اہل حدیث علماء جیسے کہ بڑے مشہور عالم دین ہیں یہ بریلویوں کے لیے اشرف علی تھانوی، ان کو دیکھیں، انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا کہ جتنی روایتیں ملتی ہیں سب من گھڑت ہیں۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جب خود جماعت اہل حدیث کے لوگ ہو یا غیر اہل حدیث کے لوگ ہو، ان کے یہاں بھی ان حدیثوں کے ثبوت پر سوال اٹھایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بعض ضعیف اور موضوع احادیث کا سہارا لے کر عوام الناس میں رجب کا یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور رمضان امت کا مہینہ۔ جمہور محدثین نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس طرح کی موضوع روایتیں، اس کے علاوہ رجب کا پہلا دن روزہ رکھنا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن روزہ رکھنا 2 سال کا، اور تیسرے دن روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ ساری اس طرح کی حدیثیں ناقابل اعتماد ہیں، بلکہ باطل ہیں۔ بلکہ قرآن و حدیث نے جو ایک معیار ثواب کا بتایا، ان سب سے ہٹ کر حدیثیں موجود ہیں۔ بلکہ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث منسوخ کی جاتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینوں کے محرم یعنی مہینے، وہ مہینے جو حرمت والے ان میں رکھنے کے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی رجب کے مہینوں کو خاص طور پر دے، رجب کا چاند دیکھ کر، ٹھیک ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ بھی روایت ضعیف ہے جو لوگوں میں بڑے دھڑلے سے بیان کی جاتی ہے۔ بلکہ آپ بڑے بڑے علماء کو جا کے جیسے کہ خود ملا علی قاری رحمہ اللہ اس کی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ رجب و شعبان میں ہماری عبادت و اطاعت میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ خیر کی دعا مانگنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ بدقسمتی کہیں بر صغیر کے اندر دیگر علاقوں میں ماہ رجب سے متعلق کئی ایسے رسومات و بدعات نے جنم لیا جن کی اصل نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ہمیں ملتی ہے، بلکہ کئی ایسی نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں، جو نمازیں مثال کے طور پر صلاۃ الرغائب کا پڑھنا، آپ دیکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے اور شریعت اسلامیہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مختصر انداز سے ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روزوں کی، کہ سیام رجب کے نام کے روزے رکھنا، سیام رجب کے نام کے روزے رکھنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، معراج شریف کا روزہ، بعض لوگ مریم روزہ، بعض لوگ ہزاری روزہ، اور بعض لوگ لکھی روزہ۔ یہ 4 طرح کے نام ہیں، معراج شریف کا روزہ کہیں، مریم روزہ کہیں، ہزاری روزہ کہیں، یا لکھی روزہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی نام کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، روزوں کا ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ اس کے برعکس ایک ضعیف سند سے ایک روایت ملتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام رجب، کہ اللہ کے نبی نے رجب کے روزے سے منع فرمایا۔ حالانکہ روایت ضعیف ہے، لیکن عمر الفاروق خاص طور پر رجب کے روزے رکھنے کو سختی سے منع کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ماہ رجب میں لوگوں کو روزہ رکھتے دیکھتے تو ان کے سامنے کھانے کا برتن رکھ کر ان کے ہاتھوں پر کوڑے مارتے اور فرماتے، کلو فانما هو شہر کانت تعظمه الجاہلیہ، کہتے کہ کھاؤ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کی تعظیم زمانے جاہلیت میں کی جاتی تھی، میں نہیں چاہوں گا کہ یہ تعظیم کی جائے۔ آپ جائیے ارواء الغلیل کو پڑھیے، اس کے علاوہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کو، امام طبرانی کو پڑھیے، اس کی حدیث اندر یہ لمبی حدیث موجود ہے۔ بلکہ مصنف ابن شیبہ نے ایک صحیح روایت ہے جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، اسی مفہوم سے اور بھی ملتی ہے۔ اگر کوئی آدمی رجب میں ایام بیز کے پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خاص طور پر بزرگوں کے نام پر یا شب معراج منانے کے لیے دوسرے دن روزہ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ علماء اکرام نے اس پر سخت نکیر کی ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں کہا کہ وَأَمَّا صَوْمُ رَجَبٍ بِخُصُوصِهِ فَأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بل موضوعہ، کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں خصوصی طور پر رجب کی نیت سے روزہ رکھنا
اس تعلق سے احادیث ضعیف ہیں بلکہ موضوع ہیں. پھر فرماتے ہیں لا يعتمد اہل العلم على شيء منها کہ اہل علم ان میں سے کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ امام ابن قیم نے المنار المنیف کے اندر کہا ہے وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ صَوْمِ رَجَبٍ وَصَلَاةٍ فِي بَعْضِ اللَّيَالِ فِيهِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرًى. کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جس کا تعلق سیام رجب یا صلاۃ الرغائب سے ہے وہ جھوٹی اور من گڑت حدیثیں ہیں. ابن حجر رزق رحمہ اللہ نے کہا لم يرد فی فضل شہر رجب کہ رجب کی فضیلت پہ کوئی حدیث مارد نہیں ہے، ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلہ، نہ اس کے روزے کے تعلق سے کوئی حدیث مروی ہے، نہ رات میں قیام کی کوئی حدیث موجود ہے. بلکہ سید سابق رحمہ اللہ نے فقہ السنہ میں کہا ہے کہ رجب کی الگ سے کوئی خاص فضیلت ہمیں نہیں ملتی. عمومی طور پر اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن رجب کے روزے کی کوئی خاص نیت سے مسنون سمجھنا یہ غیر درست عمل ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے خاص طور پر 27ویں رات میں جاگنا اور دن میں روزہ رکھنے کو بدعت قرار دیا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. لوگ ماہ رجب میں رجب کے کنڈے، بی بی سحنک نام پر خاص قسم کا کھانا بناتے ہیں، شب معراج بناتے ہیں، اس کے دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، اور ماہ رجب میں عمرہ کرنے کو افضل سمجھتے ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو ساری کرنا صحیح بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ محترم حاضرین، اگر آپ کے سامنے کھل کر کہا جائے، دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. پہلی وجہ کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جو آیت میں نے ابھی پڑھ کر سنائی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ کے پاس مہینوں کی یوم خلق اللہ السماوات والارض منها اربعۃ حرم، اسی دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس میں 4 مہینے حرمت والے. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کہتا ہے کہ یہی سیدھا دین ہے، پس تم اس دین سے ہٹ کر اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. 4 مہینے جو حرمت والے مہینے جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا، بلکہ کی روایت میں صحیح بخاری کے اندر آیا ہے عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہے اور ایک رجب مضر ہے. محترم حاضرین، ان 4 حرمت والے مہینوں میں 3 لگاتار ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا ہے. ایک پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے اس لیے کہ لأن حرمت انتہاک المحارف اشد من غیرها، جیسے کہ علماء نے کہا کہ کسی حرمت والے مہینے کی بے عزتی کرنا، بے احترامی کرنا، یہ عام مہینوں کی بے احترامی سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں کہا کہ تمام مہینوں کا گناہ کرنا شدید ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا یہ زیادہ شد ہے. بلکہ میں آپ سے کے سامنے کھل کر کہوں کہ ماہ رجب میں کتنی قسم کی بدعاتیں منائی جاتی ہیں. ماہ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی عظمت اور حرمت کی آڑ میں بہت سارے لوگ بدعاتیں کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر صلاۃ الرغائب کا پڑھنا، شب معراج منانا. اسی طرح لوگ اس ماہ میں عمرہ کرنے کو بہت افضل سمجھتے ہیں. اسی طرح 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر مختلف پکوان پکائے جاتے ہیں جسے رجب کی کنڈی بھی کہا جاتا. اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام پر بی بی فاطمہ سحنک بھی مناتے ہیں. ان کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں ان کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، یہاں تک کہ ائمہ اکرام سے بھی ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ بھی ایک بہت نیک انسان تھے. جس طرح لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پیدائش پر 11ویں مناتے ہیں، اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر رجب کے کنڈے بناتے ہیں. حالانکہ دونوں بزرگوں نے ان کے ماننے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ انہیں منانے کا حکم دیا ہے. خاص طور پر رجب کے مہینے میں ہندو پاک یمن مصر میں میلے لگاتے ہیں،
علامہ شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ کی کتاب تقویت الایمان میں جا کر پڑھیں، انہوں نے رجب کے کنڈے کے بارے میں ایک من گھڑت واقعے کا ذکر کیا. کہا کہ ایک مرتبہ ایک لکڑہارا مدینہ میں تھا، وہ کمائی کے لیے مدینہ کے باہر چلا گیا. اس کی بیوی وزیر کے دربار میں نوکرانی کا کام کرتی تھی. ایک لمبے عرصے تک لکڑہارا واپس نہیں آیا. نوکرانی کو معلوم ہوا کہ 22 رجب کو کنڈے پکانے، اس پر فاتحہ پڑھنے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو لکڑہار کی بیوی نے 22 رجب کو امام جعفر صادق رحم اللہ کے نام پر رجب کے کنڈے منائی. تو لکڑہار کو ایک خزانہ ملا اور وہ واپس مدینہ آیا اور ملے ہوئے خزانے سے ایک بہترین محل تعمیر کیا. تو وزیر نے لکڑہارے کی بیوی پر الزام لگایا کہ وہ حکومت کے خزانے سے مال چوری کر کے محل بنائی ہے. لیکن لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق رحم اللہ کے نام پر رجب کے کنڈے پکائی تھی، جس کی وجہ سے میرا شوہر امیر اور ایک خزانہ اسے ملا ہے، اسی خزانے سے یہ محل بنوایا گیا. وزیر کی بیوی نے یہ بات سن کر لکڑہاری کی بیوی کا مذاق اڑایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اور وزیر اسی وزیر سے حسد کرنے لگا اور بادشاہ سے مذاق اڑانے والے وزیر کی شکایت کی. اس پر مختلف الزامات لگائے تو بادشاہ نے اس کو معزول کر دیا، جس سے اس کی حالت خستہ ہو گئی. اس کے پاس صرف 1 یا 2 درہم تھے. اسی 1 درہم سے تربوزہ خریدا. اچانک اسی دوران بادشاہ کا بیٹا غائب ہو گیا. پھر حاسد وزیر نے معزول وزیر پر الزام لگایا کہ اس نے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا. معزول وزیر بادشاہ کے دربار میں لگایا گیا. اچانک وہ کپڑے جس میں تربوز تھا اس میں شہزادے کا سر آ گیا اور بادشاہ نے وزیر کو قتل کرنے کا حکم دیا. اسے قید کر لیا گیا. اب یہ پورا ایک لمبا قصہ سمجھے. تو اللہ رحم فرمائے، اس کی حالت یعنی اب اگر میں مکمل قصہ سناؤں تو اس قصے کا لب لباب یہی ہے کہ رجب کے کنڈے منانے سے ایک آدمی بڑا مالدار ہوا اور دوسرے کو کیا ہے اس سے بڑی گہری تکلیف ہوئی. اس طرح رجب کے مہینے سے امام جعفر صادق کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس تاریخ کو کاتب وحی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی. اسی دن یعنی 22 رجب کو ان کی وفات ہوئی. شیعہ حضرات حضرت معاویہ کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں. یہ من گھڑت واقعہ گھڑ کر اسے عوام میں پھیلا دیا. بہرحال یہ من گھڑت واقعہ ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بدعت ہے، اتباع میں نجات ہے اور بدعت میں خسارہ ہے. شرک و بدعت یہ انسان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے اور شیعہ کی ایک شرارت ہے جس سے انسان کو بچ کر رہنا چاہیے، جو خاص طور پر یہ 22 رجب کے جو امام جعفر صادق کے کنڈے وغیرہ منائے جاتے ہیں. بات اگر صلاۃ الرغائب کی جائے تو یہ بات بنیادی طور پر آپ کو سمجھنی ہوگی کہ ماہ رجب کی بدعاتوں میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب بھی ہے. یہ نماز جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب میں پڑھی جاتی ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی رکعتوں کی تعداد 12 ہے. ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے. ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھا جاتا ہے اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ سجدے میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے اور پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور سر اٹھا کر رب اغفر لی ورحم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز والاکرم اور دوسرا سجدہ بھی اسی طرح مکمل کیا جائے. اس نماز کا ثبوت اگر کھل کر کہا جائے نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ ائمہ کرام سے. اگر آپ چاہیں تو کتاب احیاء علوم الدین اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر یہ ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی. بلکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ چیز غیر ثابت ہے. اسی طرح احیاء علوم الدین ہی کے اندر ایک بہت ساری من گھڑت اور ظریف روایتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ علامہ زین الدین العراقی رحمہ اللہ نے اس کی تخریج کی ہے اور 12 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل کتاب جس کا نام المغنی عن حمل الاسفار رکھا ہے. شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ ابتدا میں حدیث کے سندوں پر مہارت حاصل کرنے کے لیے مشق کرتے تھے تو اسی کتاب کو انہوں نے اختیار کیا تھا. علامہ زین الدین عراقی رحمہ اللہ نے بھی صلاۃ الرغائب کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی حدیث کی معرفت رکھنے والے علماء اور محدثین کرام کے نزدیک بھی یہ جھوٹی اور من گھڑت ہے. احناف کی کتاب ہے رد المختار حاشیۃ علی در المختار، اس میں جا کر آپ دیکھیں کہ قد حدثت بعد 480 کہ 480 ہجری کے بعد اس بدعت کا ایجاد کیا گیا.
احناف کی کتاب، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو صلاۃ الرغائب کی بدعت ہے یہ 480 ہجری کے بعد ایجاد کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ اکرام ہو، ائمہ ہو، فقیہ ہو یا ائمہ محدثین ہو، ان سب کے زمانے میں اس نماز کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جب خیر القرون میں نیک لوگوں کی کوئی ایسی عبادت ہمیں نہیں ملتی تو ہم ایسی نئی چیزوں کو عمل کر کے کیسے نیک بن جائیں گے؟ نیک بننے کے لیے اتباع ضروری ہے، نیک بننے کے لیے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ بدعات سے کوئی آدمی نیک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بدعاتیوں کی عبادت پر سخت نکیر کرتے تھے، کہتے تھے کہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی بدعاتی ہے جو بڑا عبادت گزار ہے، اس سے زیادہ بہتر وہ اہل سنت کا آدمی ہے جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ دیتا ہے، کبیرہ گناہ کا انجام دیتا ہے۔ ایک آدمی ایمان والا ہے، اہل السنہ میں سے ہے، کبیرہ گناہ کو انجام دیتا ہے، یہ آدمی بہتر ہے اس آدمی سے جو بدعت کا کام کر کے بڑا عبادت گزار ہے، کیونکہ اگر اس کی برائی اسے اللہ کے سامنے کیا شرمندہ کرے گی تو اس کی سنت اس کو اللہ کے سامنے عزت دے دے گی۔ لیکن یہ آدمی جو بدعاتی ہے، جو بڑا عبادت گزار ہے، اگر اس کی عبادت اسے اللہ کے سامنے بلند مقام عطا کرے گی تو اس کی بدعت اسے اللہ کے سامنے رسوا کر کے رکھے گی۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اس حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ابن الجزری رحمہ اللہ سے حدیث صلاۃ الرغائب کو موضوع کہا، بلکہ امام نووی نے المجموع شرح المہذب میں کہا کہ صلاۃ الرغائب ایک قبیح بدعت ہے، ایک بری بدعت ہے، اور قوت القلوب احیاء علوم الدین میں ان نمازوں کے مذکور ہونے سے کوئی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان کتابوں کے اندر تو اس کا ذکر موجود ہے، بلکہ آپ تصور کریں کہ اگر آپ کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت امام غزالی کو بھی پرموٹ لوگ کرتے ہیں، امام نووی بھی ایک زمانے میں بعض کتابوں میں ضعیف احادیث جمع کر دی تھی تو علماء نے ان کو بھی جمع کر دیا اور بتا دیا ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن بعد میں جو محققین آئے جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہو، امام نووی رحمہ اللہ ہو، امام ابن حجر ہو، امام ابن قیم ہو، تو ہمیں ان محققین کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ہمیں وہی فالو کرنا چاہیے جو اتھنٹک ہو۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے اتنے واضح الفاظ میں کہا کہ من ضلالت العلماء، یہ علماء اکرام کی چوک میں سے ہے، جہاں علماء غلطیاں کر جاتے ہیں۔ المجموع شرح المہذب میں یا الابداع فی مضار الابتداع، اس میں آپ جا کر ان کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیت المقدس میں چند لوگوں نے ان کی شروعات کی تھی۔ تو امام طرطوشی رحمہ اللہ نے امام المقدسی کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ لم يكن عندنا في بيت المقدس صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب ولا في شعبان، کہتے ہیں کہ ہمارے بیت المقدس میں نماز صلاۃ الرغائب نہیں پڑھی جاتی تھی جو کہ رجب میں پڑھی جاتی ہے، اور نہ ہی 15ویں شعبان، بعض لوگ اسے شعبان میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ اسے رجب میں پڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کو ایجاد 448 عیسوی میں ہوا۔ بہرحال یہ منکر ہے، ایک بدعت ہے، اور انسان کو ہر حال میں اس بدعت سے بچنا چاہیے۔ 27 رجب کو شب معراج کے نام پر رات میں جاگنا، دن میں روزہ رکھنا، یہ بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ معراج کب پیش آئی اس کی تعیین میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے، جس کی تفصیل کیا ہے اس سے پہلے بھی ایک درس میں نے بیان کی تھی، چاہے تو اس کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ اسی طرح خاص طور پر ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے بارے میں سعودی عرب کے علماء نے کہا کہ اس کی فضیلت پر کوئی نص ثابت نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ علیہ اپنے فتوے کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ عمرہ خاص طور پر رجب کے عمرے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن شیخ عبد القریم الخضیر ہو، شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بڑے مشہور مشائخ میں سے ہیں، ان کی ویب سائٹ پر جائیے، یوٹیوب لنک پر دیکھیے، اکثر علماء نے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے، اس پر باقاعدہ ان کے فتوے مل جائیں گے۔ اور دلیل میں حضرت عائشہ کی بات جو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ملتی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بڑا مشہور ہے، کہ امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے ان کے مسواک کرنے کی آواز سنی، تو عروہ نے پوچھا اے میری ماں، اے ام المؤمنین، ابو عبد الرحمن کی بات آپ سن رہی ہیں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمرے کیے تھے جن میں سے ایک رجب میں کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا
اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی عمرہ ایسا نہیں کیا جس میں موجود نہیں تھی، یعنی ہر عمرے میں نے موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی کوئی عمرہ نہیں کیا۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علماء اکرام نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات کو ترجیح دی، لیکن شیخ بن باز رحم اللہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ انکار کر رہی ہیں، اور جبکہ ابن عمر ثابت کر رہے ہیں، تو جو ثابت کر رہے ہیں ان کے پاس زیادہ علم ہے، جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ المثبت یقدم علی النافی، کہ مثبت کو مقدم کیا جائے گا نفی پر۔ لیکن عبد الکریم الخضر نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو زیادہ معلومات ہیں، اس لیے کہ وہ دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انکار کرنے پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال اگر کوئی معمول کی طرح ماہ رجب میں عمرہ کرنے چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ماہ رجب میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے ایسا سوچ کر اس نیت سے جاتا ہے تو یہ عمل درست نہیں ہے، بلکہ اکثر اہل علم نے سوائے ابن باز رحم اللہ کے اس کو کیا ہے، بدعات میں سے شمار کیا ہے، بلکہ غیر درست عمل کیا ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر انسان عمل کرے۔ آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ آخرکار یہ جو ماحول ہمارے یہاں بر صغیر میں بنا ہے کہ بدعاتوں کو بڑے زوروں سے پھیلایا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، آپ جا کر دیکھیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج ان اہل خصوصی طور پر حرمت والے مہینے کے بارے میں کیا ہے، صحیح حدیث سے جو باتیں مروی ہیں ہم اس کو ماننا چاہیے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ زمان و مکان کی اصل حرمت فضیلت وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ بذات خود کوئی دن ہو، کوئی مہینہ ہو یا کوئی گھڑی منحوس یا فیض رساں نہیں ہوتی جب تک کہ شریعت کی طرف سے کوئی خاص حیثیت ثابت نہ ہو جائے۔ زمان جاہلیت میں لوگ بعض مہینوں کو منحوس خیال کرتے تھے، ان میں سفر کرنے کو یا شادی سے پرہیز کرتے تھے، خصوصی طور پر ماہ سفر کو مصیبتوں کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان توہمات کی سختی سے تردید فرمائی اور فرمایا لا سفر، کہ ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے۔ صحیح اور بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کوئی بیماری متعدد بذات خود نہیں ہوتی ہے، نہ پرندوں کی بدشگونی حق ہے، نہ الو کی نحوست، نہ ماہ سفر کی نحوست کا کوئی وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدشگونی اور نحوست کے عقیدے کو شرک کا تصور قرار دیا ہے، لہذا اہل السنہ والجماعہ کا منہج یہی ہے کہ وہ کسی مہینے یا تاریخ کو اپنے طرف سے منحوس یا مبارک قرار نہیں دیتے، جو فضیلت یا نحوست قرآن و حدیث میں باقی ہے اسی کو سنایا جاتا ہے۔ اسی اصول کے تحت اہل السنہ ماہ محرم کا سال کا پہلا اور حرمت والا مہینہ مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کے بعد نفلی روزوں کے لیے سب سے افضل مہینہ سمجھتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کو ولادت نبی کی وجہ سے تاریخی اہمیت حاصل ہے، مگر اسے عید کا درجہ دینا یہ بھی درست نہیں ہے جب تک شریعت سے یہ چیز ثابت نہ ہو جائے، اور یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے۔ ماہ سفر کو بدفعلی کے بجائے سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ کہتے ہیں تاکہ غلط تصورات کا رد ہو سکے۔ اسی طرح ماہ شعبان کی 15ویں شب جسے شب برات کے بارے میں بھی لوگ افراد و تفرید کا شکار ہے۔ اہل سنت کیا ہے، اس میں درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ اسے لیلۃ القدر کی طرح یقینی فضیلت والی رات مانتے ہیں، نہ اس کا بالکل رد کرتے ہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت سے متعلق جو احادیث حسن درجے کی ہیں ان کی بنا پر انفرادی طور پر عبادت کو کیا ہے، درست سمجھتے ہیں، لیکن باقاعدہ سالانہ جشن یا خاص اہتمام کو ترجیح دینا یہ غیر درست اعمال میں سے ہے۔ محترم حاضرین، اگر آپ ان معاملات کو دیکھیں کہ آخرکار ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اہل السنہ والجماعہ کے نظریے سے دیکھا جائے تو لوگوں کے اندر اعتدال کا نظریہ باقی نہ رہا۔ کچھ لوگوں نے سنتوں کو چھوڑ کر بدعاتوں کو دین سمجھا، کچھ لوگوں نے سنتوں کے مسئلے میں اتنی سختی کی کہ ان لوگوں نے خود سنتوں کی پابندی کو چھوڑ دیا۔ تو لہذا ہر حال میں انسان کو اتباع سنت والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسلامی تقویم کے تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے جو مقام دیا ہے اہل السنہ والجماعہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مثلا رمضان کے روزوں کا مہینہ ہے، شوال میں عید الفطر ہے، ذی الحجہ میں
حج اور عید الاضحیٰ ہے، محرم کو افضل النوافل کا مہینہ کہا جاتا ہے، رجب کو حرمت والے مہینہ شمار کیا جاتا ہے، ان سب فضائل کو دل جان سے مانا جائے گا، لیکن کسی مہینے یا تاریخ کو خود سے خاص کر کے نت نئے عقیدے یا تہوار کو گھڑ لینا یہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ممنوع عمل ہے۔ صحابہ کرام کا یہی منہج تھا، ائمہ سلف رحمہ اللہ نے بھی اسی پر توجہ دی، لہذا انسان کو اس کا مکمل خیال کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے کے تعلق سے جو بدعاتی خرافتی من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، نہ اسے رجب کی کنڈے منانے چاہیے، نہ اسی طرح 27ویں شعبان کو شب معراج منانی چاہیے۔ اور بات اگر دیکھا جائے رجب کا چاند دیکھ کر کچھ لوگ الگ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو بچ کر رہنا ضروری ہے۔ جب تک انسان بچے گا نہیں، وہ بدعاتوں سے نہیں بچے گا، اور جو آدمی بدعاتوں سے نہیں بچتا، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بدعات کتنی خطرناک چیز ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان شرک کرتا ہے تبھی اس کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ بدعاتیں بھی یہ انسان کے اعمال کو برباد کرنے کا ایک خطرناک ذریعہ ہے۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہی حق ومن یعدل اذ لم اعدل، کہ میں اللہ کا نبی ہو کر اگر لوگوں میں انصاف نہیں کر رہا ہوں، یہ تو بتاؤ کہ پھر کون انصاف کرنے والا ہے؟ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اللہ مجھے ٹوکیں گے، اللہ مجھے روکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے اجازت دی، رخصت دی، ٹوکا نہیں ہے، تو میں حق پر ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس آدمی کو نصیحت کی تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ کہے غور سے سننے کے، آپ نے کہا عمر جانے دو، اس کے کچھ ساتھی ہیں، آپ نے کہا اس کے کچھ ساتھی ہیں، اگر ان کی نمازوں کو تم دیکھو گے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھو گے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی قرآن کی تلاوت کو دیکھو گے تم اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے، یعنی عبادت میں اتنے اعلیٰ معیار کے ہوں گے کہ صحابہ بھی ان کو دیکھ کر کیا ہے احساس کمتری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا، یہ ہوگا، یہ اتنی ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یعنی یہ عبادتیں ان کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ لہذا ماہ رجب کے اندر جو نئی نئی بدعتوں کو لوگ کرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اس کے لیے بڑا بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے انسان کو بچ کر رہنا ہوگا۔ 27 رجب کو شب اور روزہ کرنا، 27 رجب کی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ پیش آیا، اس لیے اسے شب معراج منایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسراء و معراج کی صحیح تاریخ قطعی طور پر ثابت نہیں ہے، علماء سیر کی یہاں معراج کی تاریخ اور اس کے مہینے میں شدید اختلاف ہے، اور مختلف روایت میں ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، رمضان اور شوال تک کے 5 مہینوں کے مختلف نام موجود ہیں۔ خود جن متعدد صحابہ نے واقع معراج کو بیان کیا ہے، ان میں سے کسی نے تاریخ معراج کے تعین کا ذکر نہیں کیا، لہذا محض عوامی مشہور قول کی بنیاد پر اسے یقین کر لینا کہ 27 رجب ہی کو شب معراج ہوئی، پھر یہ ایک اہم مسئلے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ معراج 27 رجب کو ہوئی ہوتی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اس رات کو خاص نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس رات میں جاگنے کا حکم دیا؟ کیا آپ جاگا کرتے؟ کیا صحابہ جاگا کرتے؟ کیا صحابہ نے جشن منایا؟ کہ صحابہ نے اس رات کو عید کا منایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کم سے کم 100 سال تک صحابہ زندہ تھے، آپ کی زندگی میں 27 رجب یعنی معراج کی رات جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کتنی بار نہیں آئی ہوگی؟ ایک محفل کا ذکر تاریخ سے بتا دے کہ صحابہ نے اس کام کو انجام دیا ہو۔ لہذا جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دین کا حصہ سمجھا، نہ صحابہ نے دین کا حصہ سمجھا، اسے دین کا حصہ سمجھنا ہی یہ بدعت ہے، اور ہر انسان کو ایسی بدعت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی حرمت کو سمجھ کر اس میں خصوصی طور پر بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے، اور اسی کے ساتھ اس کے اندر جو نت نئی بدعتیں انجام دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کی بدعتوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے۔ اللہ اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھے، اس میں عبادت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہوگا تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ صرف سوال یہ تھا کہ جتنے بھی آپ نے کتاب کے نام بتائے اس میں پڑھنے سے بہت ساری چیز مل جائیں گے، تو ریئل میں کہاں ملیں گے؟ صرف کہاں سے کرنا پڑے گا ان سب؟
دیکھیے جن کتابوں کا ذکر میں نے کیا یہ تمام کتابیں آن لائن میں PDF کی شکل میں موجود ہیں، بس اس کتاب کا تو وہ صحیح نام کتابیں سے، کا نام مل جائیں ہاں گے۔ نام سے ہی یاد تو نہیں ہے، جیسے آپ بولے تو میں لکھ نوٹ نہیں کر پائی، تو وہ آپ بھیج دیں گے الحمدللہ، گروپ میں؟ میں بتا رہا ہوں کہ میٹنگ ریکارڈ ہوتی ہے، الحمدللہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور IGEOC کے ویب سائٹ پر ہو، چاہے ان کے یوٹیوب چینل پر ہو یا سوشل میڈیا پر، سب جگہ نشر کی جائے گی کلاس ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ آپ وہاں سے تمام چیزوں کو لکھ سکتے ہیں باذن اللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اللہ مرحبا۔ چلیے ٹھیک ہے، تو پھر ہم مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سٹنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بھی بدعاتیں آج معاشرے میں رائج ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔